بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اگر کوئی ہم سے دعا کے لیے کہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب کوئی شخص آپ سے دعا کے لیے کہے تو ایک چیز یہ پر غور کر لیں کہ آپ نے اس کو یہ امپریشن کہاں سے دیا ہے کہ وہ آپ کو دعا کے لیے کہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے اپنے ذمہ کیسے لگائی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کہیں آپ نے اپنے بارے میں کوئی ایسا امپریشن تو پیدا نہیں کر دیا کہ آپ دعا کرنے والے ہیں، کہیں آپ نے اپنے آپ کو نیک تصور تو نہیں کر دیا۔ اسی سلسلے میں میں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک آدمی درویش تھا، اس کا ایک دوست تھا جو شادی شدہ تھا۔ دوست سفر پر جانے لگا تو اس نے سوچا میں سفر پر جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو میں کہاں بھیجوں۔ اس نے سوچا فلاں درویش میرا دوست ہے، ان کی امان میں چھوڑ جاتا ہوں، اس طرح میں باہر سفر کر کے واپس آ جاؤں گا۔ صوفی صاحب نے اس عورت سے کہا کہ تو زنان خانے میں چلی جا۔ اس طرح وہ شخص سفر پر چلا گیا۔ وہ عورت زنان خانے میں رہنے لگی اور صوفی اپنی عبادت گاہ میں رہا۔ اس نے ایک دن پانی مانگا، اس کی اپنی بیوی کی بجائے اس مہمان خاتون نے اس کو پانی کا گلاس پیش کیا۔ اب صوفی نے اس کا ہاتھ دیکھا۔ ہاتھ کے حوالے سے ذہنی طور پر کئی تصویر بنائیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں یا کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کا تقویٰ اور تصوف کا سارا قلعہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اس طرح کہ وہ محروم ہو گیا۔ اب وہ چلانے لگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس وقت تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیا ہو گیا، آخر کیا واقعہ ہو گیا۔ اس صوفی درویش نے محسوس کیا کہ اس کا تصوف کمزور ہو گیا ہے۔ پھر وہ وہاں سے پریشان ہو کے نکلا، اس چیز کی تلاش میں جو کھو گئی تھی، ضائع ہو گئی تھی۔ جہاں بھی گیا اس نے اس کو تسلی بخش جواب نہ ملا۔ ایک مجذوب درویش اسے ملا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کوئی چیز ضائع کر بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا میں بہت کچھ ضائع کر بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا علاج جو ہے فلاں آدمی کے پاس ہے، اگر وہ دعا کرے تو تیرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ اس آدمی کے پاس گیا۔ آگے جا کے اس نے کوئی اور ہی منظر دیکھا۔ وہاں دیکھا کہ ایک مجذوب قسم کا آدمی بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک چھوٹا سا خوبصورت لڑکا ہے۔ وہ اس بچے سے پیار کرتا ہے اور اس کے پاس شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ وہ بچے کو شراب پلاتا ہے، پھر بھی شراب پیتا ہے، خود بھی شراب پیتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے، بوسہ بھی دیتا ہے۔ اور یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ صوفی نے سوچا یہاں سے واپس چلو کیونکہ یہ وہ آدمی نہیں ہو سکتا۔ تب اس آدمی نے صوفی کو آواز دی کہ بابا کدھر جا رہا ہے۔ اس نے کہا میں آیا تھا کسی کام سے، لیکن لگتا ہے میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں۔ اس نے کہا تو غلط جگہ پہ نہیں بلکہ صحیح جگہ پر آ گیا ہے۔ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس بزرگ نے دعا کی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ صوفی کو اپنا کانٹیکٹ واپس مل گیا۔ صوفی صاحب نے کہا اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا ہے۔ سوال اب یہ پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ جب آپ نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا تو محسن ہونے کی حیثیت سے یہ بتائیے یہ کیا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے جو آپ نے میرے ساتھ کر دیا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑی آسانی سی بات ہے، بات یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ ہے شربت۔ بچے سے پیار کرتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے، شربت پی رہا ہوں، یہ میری خوراک ہے۔ اس نے کہا یہ سب ایسا کیوں ہے؟ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے شراب پی رہے ہیں، اصل میں یہ واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ سب اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی جاتے ہوئے اپنی بیوی میرے پاس نہ رکھ جائے، تو یہ ہیں دعا کے راز۔ اگر آپ نے ویسے ہی مشہور کر رکھا ہے کہ میں صاحب دعا کرتا ہوں تو پھر آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔